نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس سورہ فرقان کی آیت نمبر 17 سے شروع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ أَضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا۔ اور وہ دن انہیں یاد دلاؤ جب اللہ ان کافروں کو بھی حشر میں جمع کرے گا اور ان معبودوں کو بھی جن کی یہ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، اور ان کے معبودوں سے کہے گا کہ کیا تم نے میرے ان بندوں کو بہکایا تھا، یہ راستے سے خود بھٹکے تھے۔ وہ کہیں گے کہ آپ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہماری مجال نہیں تھی کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کر رہے۔ لو اے کافرو، انہوں نے تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی جو تم کہا کرتے ہو، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے، نہ کوئی مدد حاصل کرنا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وکان ربک بصیرا۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی 17ویں آیت، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن یہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے یا جن انسانوں کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، جیسے مشرکین مکہ پتھر کے بتوں کو پوجتے تھے، نصارہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا درجہ اب بھی دیا ہوا ہے، اور یہود حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے، ان کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جن جن چیزوں کی جاندار ہوں یا بے جان ہوں یہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو جاندار ہیں ان کو تو پہلے سے گویائی ملی بھی ہوگی، جو بے جان ہیں اللہ ان کو گویائی عطا فرمائیں گے، اور پھر ان سے پوچھیں گے کہ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، یعنی تم نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کا شریک بناؤ۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، ہماری کیسی جرأت اور کیا مجال کہ ہم آپ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالوں کے قائل ہوں اور دوسرے خداؤں کے قائل ہوں، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے خاص طور پہ فرمایا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ اانت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ۔ عیسیٰ، کیا آپ نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لو اللہ کو چھوڑ کر؟
تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، کہ آپ کی ذات شرک سے پاک ہے، میری مجال ہے کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اے میرے رب اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو یہ تو آپ کے علم میں پہلے سے ہوتی، آپ کے علم سے باہر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو آپ کے علم میں ہوتی۔ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ وہ باتیں جانتے ہیں جو میرے دل میں پوشیدہ ہے اور میں آپ کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ یقیناً آپ کو تمام چھپی ہوئی باتوں کا پورا پورا علم ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان لوگوں سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا، اور وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی پروردگار ہے تمہارا بھی پروردگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن کو یہ شریک ٹھہرایا کرتے تھے ان سے کہیں گے کہ کیا تم نے انہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ پتھروں کو اللہ گویائی عطا فرمائیں گے، جو آگ کو پوچھتے ہیں اللہ اس آگ کو گویائی عطا فرمائیں گے، اور عطا فرما کر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہماری کیا مجال کہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ کہیں گے کہ لیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، لیکن ہوا یہ کہ آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا، حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے۔ یہ ہے مسئلہ کہ آپ نے ان کو دنیا کی ہر نعمت دی، تو جب اللہ کی نعمت ان کو ملی تو بجائے اس کے کہ یہ اللہ پر اور ایمان لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، الٹا انہوں نے اللہ کی ناشکری شروع کر دی اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا۔ اور یہ مال و دولت بھی اللہ کبھی اسے آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے۔ انہوں نے تو کفر کیا، ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، اللہ پاک اس ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ یہ مال و دولت تو ہمارے لیے بھی آزمائش بنا ہوا۔ ٹھیک ہے ہم اللہ کا انکار نہیں کر رہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا رہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں جیسا جیسا اضافہ ہو رہا ہے ہم اللہ کے قریب آ رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیے، ہر ایک تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اس بات کا جائزہ لیں کہ اللہ کی نعمتیں میرے اوپر برس رہی ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف جو ہو وہ تو نظر آتی ہے، لیکن جو نعمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں۔ عین تکلیف کے وقت بھی نہ جانے کتنی نعمت ہے۔ ایک بزرگ سے کوئی پوچھتا کہ سخت بیمار، کیسی طبیعت؟ کہا کروڑوں نعمتیں ہیں باری تعالیٰ کی، بس اللہ سے دعا کر دو اللہ یہ تکلیف بھی دور فرما دو۔ پہلے نعمتوں کا اظہار ہے، پھر تکلیف کا ذکر۔ اب وہ بھی شکوے کے لیے نہیں، وہ بھی اللہ سے عافیت مانگنے کے لیے کہ یا اللہ آپ تو اس سے بھی قادر ہیں کہ میری تکلیف دور فرما دیں، تو اس بیماری کی نعمت کو عافیت کی نعمت سے تبدیل فرما دیجیے۔ تو پہلے یہ کہ کروڑوں نعمتیں باری تعالیٰ، تو حقیقت یہ ہم سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہماری نگاہ جو ہے وہ تکلیف پہ جاتی ہے، ہماری نگاہ جو ہے وہ نعمتوں پہ نہیں جاتی۔ تو بارش کی طرح نعمتیں برس رہی ہیں اور پہلے سے زیادہ مل رہی ہیں نعمتیں۔ یعنی آپ اگر اپنے دادا کے زمانے کی بات سوچیں، آپ بھی سوچئے، اپنے والد کے زمانے کی بات سوچئے، پھر دادا کے زمانے کی بات سوچئے، تو آج جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو حاصل تھی۔ بیشتر جگہ آپ کو نفی میں ہی جواب ملے گا، غور کیجیے آپ
تو بیشتر جگہ آپ کو، یعنی انہوں نے بہت تنگی کا زمانہ گزارا، عسرت کا زمانہ گزارا. اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں آج عطا فرمائی جو پہلے نہیں تھی. تو یہ نعمتیں تو بڑی ہیں، لیکن ہمارا اللہ سے تعلق بڑھا یا نہیں بڑھا؟ ہم اللہ کے قریب آ رہے ہیں یا اللہ سے دور ہو رہے ہیں؟ یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کو راضی کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں یا اللہ کو ناراض کرنے میں استعمال ہو رہی ہیں؟ بھائی میں نے آج جمعے میں بھی یہی بات کہی نا کہ دیکھو اللہ نے مال دیا تو وہ ان کی اللہ، فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کو اللہ ان کی جان سے آزما رہے ہیں، ان کو اللہ ان کی جان سے آزما رہے ہیں، اور ہمیں اللہ ہمارے مال سے آزما رہے ہیں. ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی جان وہاں دے سکیں جا کر. ان کے پاس وہ جان تھی، گھر بھی قربان کر دیا، ماں باپ بھی قربان کر دیے، بہن بھائی بھی قربان کر دیے. آج ابھی میں خبر پڑھ کے آ رہا ہوں کہ 12 خاندان کے 142 افراد جو ہیں وہ آج بمباری کر کے ان کو شہید کیے. 12 خاندان کے 142 افراد. تو دیکھو نا، اب یہ 12 خاندان کیا مطلب، باپ بھی گیا ہوگا، ماں بھی گئی ہوگی، بھائی بھی گئے ہوں گے، اولاد بھی گئی ہوگی، کوئی بچا ہوگا، 1-2 بچے ہوں گے، تو اس کا تو سب کچھ چلا گیا. تو اللہ اس کی جان سے آزمائش اللہ نے کی، وہ اپنی جان پیش کر رہا ہے. وہ اپنے اس سے دستبردار نہیں ہو رہے، وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں اور اپنی جان قربان کر رہے ہیں، لیکن اپنی موقف سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اللہ ان کو جان سے آزما رہے ہیں. اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی، مال کی دولت عطا فرمائی، اللہ ہمیں مال سے آزما رہے ہیں. اب آپ ہر ایک کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو مال ہے یہ کیا ہم راہ خدا میں خرچ کر کے اس کا حق ادا کر رہے ہیں، یا اس کو اپنی عیاشیوں میں اڑا کر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر رہے ہیں. تو یہ جو نعمتیں ہوتی ہیں نا باری تعالیٰ کی، یہ آزمائش ہوتی ہیں. اگر ان نعمتوں کے نتیجے میں اللہ کے راضی کرنے کے کام بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے. اور اگر ان نعمتوں کے نتیجے میں غفلت بڑھ رہی ہے اور ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں اور ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کر رہے ہیں، تو سمجھ جائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہوئی ہے. یہ استدراج ہے، اس کو استدراج کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی ہوئی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ تم نعمتیں تمہیں دی ہم نے تو تم کیا کرتے ہو. پھر اللہ جب رسی کھینچیں گے نا اور یہ گردن کی ہڈی ٹوٹے گی جو اکڑ کے پھر رہے تھے، تو پھر وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ اللہ کو راضی کر سکے. بس وہ آخری وقت ہوگا، اس وقت مہلت ختم ہو جائے گی. تو میرے بھائی، اللہ کی جو نعمتیں ہیں، چاہے اعضاء کی شکل میں ہوں، چاہے مال کی شکل میں ہوں، چاہے اولاد کی شکل میں ہوں، ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ چیزیں ہمیں اللہ سے قریب کر رہی ہیں یا اللہ سے دور کر رہی ہیں. اولاد بھی نعمت ہے نا. تو آپ اولاد کی تربیت اچھی کر رہے ہیں یا اولاد جس ڈگر پہ چل رہی ہے آپ اس کو اور شہ دے رہے ہیں؟ اگر آپ بے فکر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی اولاد جس ڈگر پہ چل رہی ہے آپ شاباش کہہ کے کہتے ہیں بیٹا ایک مکہ میری طرف سے بھی لگا دو، اور آج یہ کر کے آئے تو یہ تو کم کیا، کل کچھ اور بھی کر کے آنا، آپ شاباشی دے رہے ہیں، تو یہ بھی آزمائش ہے. اور اگر اللہ آپ اس کی صحیح تربیت کر رہے ہیں، اس کو اچھا انسان بنا رہے ہیں، اس کو اچھا مسلمان بنا رہے ہیں، اور جو کار خیر آپ کر رہے ہیں وہ اس کو سکھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ راستے ہیں خیر کے اور یہ راستے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے، تو دیکھو میں کوشش کر رہا ہوں، تم بھی کوشش کرنا، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، آپ اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ یہ نعمت جو ہے وہ آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بن رہی. تو بھائی دیکھو، اعضاء کی دولت ہو، اولاد کی دولت ہو، مال کی دولت ہو، یہ سب آزمائش ہے. اللہ کسی سے لے کر آزماتے ہیں اور کسی کو
دے کر آزماتے ہیں، کسی سے لے کر آزماتے ہیں، کسی کو دے کر آزماتے ہیں. تو بس ہمارا امتحان ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں. اگر فکر بھی شروع کر دیں گے نا انشاءاللہ تو اللہ کامیابی کے راستے پہ ہمارا قدم ڈال دیں گے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ گوا رہے ہیں اس کے گوانے کا احساس بھی نہیں. جس غفلت میں ہم پڑے ہوئے ہیں ہم اسی غفلت کی چادر ہی کو اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں. ہم اس کو ہٹانا ہی نہیں چاہتے. اگر ہٹانا چاہیں گے اور اس کی طرف فکر شروع کریں گے اللہ ہمارا قدم جو ہے وہ اس راستے پہ ڈال دیں گے انشاءاللہ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ہاتھ پکڑ کے انہیں اس پہ چلاتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف جو ہے وہ ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 2 قدم بڑھاتا ہوں. وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. تو وہ تو ہر وقت تیار ہے ہمارا ہاتھ پکڑنے کو. بس شرط یہ ہے کہ ہم اپنی یہ غفلت کی چادر جو ہے اس سے باہر نکلیں. تو دیکھیں تو وہ جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ان ہستیوں سے جن کو یہ باری تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے کہ تم نے ان سے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ شرک کرو، تو وہ کہیں گے باری تعالیٰ ہماری کیا مجال کہ ہم ان سے کہیں کہ آپ کے ساتھ شرک کرو. لیکن متعتہم وآباءہم، آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا. ان کو اور ان کے باپ دادوں کو دنیا کا ساز و سامان دیا. حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے. جو بات یاد رکھنی تھی یہ اسے بھلا بیٹھے. اور کانوا قوما بورا، اور اس طرح یہ خود برباد ہو کے رہے. اس طرح یہ خود برباد ہو کے رہے. فقط کذبوکم بما تقولون، اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لو اے کافرو، انہوں نے تو تمہاری وہ ساری باتیں جھٹلا دی. تم تو کہتے تھے کہ جی ہم ان کو شریک ٹھہراتے تھے، تو جن کو تم نے باری تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، جن کو اتنی عظمت دی، وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اب نہ عذاب کو ٹالنا تمہارے بس میں ہے نہ کوئی مدد حاصل کرنا. ومن یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا، اور تم میں سے جو کوئی ظلم کا مرتکب ہے ہم اسے بڑے بھاری عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق. اب دوبارہ جو سورت کے شروع میں مضمون چل رہا تھا باری تعالیٰ وہ ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس یتیم کو آپ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کے بھیجا، اس کو رسول بنا کے بھیجا. تو مکہ اور طائف میں کسی کو کیوں نہیں رسول بنا دیا؟ وہاں مالدار لوگ رہتے ہیں. یہی یتیم ملا تھا، اور پھر یہ تو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے بازار میں بھی چلتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنانا تھا تو کسی فرشتے کو بنا کر بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دوبارہ دے رہے ہیں کہ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق. اور اے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے. بازاروں میں بھی آتے جاتے تھے، کھانا بھی کھاتے تھے، اپنی ضروریات زندگی اپنے ہاتھ سے پوری کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے انجام دیتے تھے. اس سے دیکھیں ایک سبق یہ بھی معلوم ہوا کہ بھائی جو لوگ مقتدا بن جاتے ہیں اللہ ان کو دنیاوی لحاظ سے وجاہت عطا فرما دے، مرتبہ عطا فرما دیں، یا دینی لحاظ سے اللہ ان کو کوئی مرتبہ عطا فرما دیں، ان کو رہنا عام لوگوں ہی کی طرح چاہیے. آپ کے نوکر چاکر ہو گئے بہت اچھی بات ہے، اللہ اور دیں، لیکن اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کبھی سامان جو ہے وہ ڈرائیور لاتا ہے تو آپ جو ہے کبھی خود بھی نکلے کہ آج میں سامان لے کر آؤں گا. کبھی گاڑی میں جاتے ہیں سامان لینے، آج پیدل چلے جائیں مائی ماں کہ بھائی وہاں سے سامان لے کر میں خود لے کر آؤں گا. تو یہ جب انسان اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کرتا ہے نا تو بسا اوقات غیر محسوس طریقے سے، یعنی جب ہم اپنا ہاتھ اپنا کام خود نہیں کرتے تو غیر محسوس طریقے سے ہمارے اندر ایک بڑائی پیدا ہو جاتی جو مہلک ہے ہمارے لیے، ہمارے دل کو تباہ و برباد کرنے والی چیز ہے.
کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس کا حل یہی ہے کہ کبھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے بھی انجام دیں. کبھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے بھی انجام دیں. خود جا کے لے آئیں کوئی چیز. اب یہ جب آپ کوئی چیز لائیں گے نا کبھی، یعنی مثلا سال ہو گیا کبھی ہم جو ہے وہ اپنا سامان لینے خود نہیں گئے، نوکر ہے، ڈرائیور ہے اور دوسرے خدام ہیں. ہم مولویوں کے تو خدام ہوتے ہیں، تو شاگرد ہیں، تو وہی سارا کام آپ کا کر کے لا رہے ہیں. آپ عرصہ ہو گیا بازار نہیں گئے، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک دل کے اندر بڑائی پیدا ہو جاتی ہے. پھر جب انسان اپنے ہاتھ سے جب سامان اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے نا، ایک ہاتھ میں سبزی کا تھیلا اور ایک ہاتھ میں دودھ اور ایک ہاتھ میں دہی، یہ ساری چیزیں اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے، تو یہ دل کٹتا ہے. دل کٹتا ہے انسان کا. یعنی یہ خیال ہوتا ہے، حالانکہ کوئی دیکھے نا، ایک آدمی وہ سمجھ رہا ہے میری ناک کٹی ہوئی، تو شاید یہ بھی دیکھ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. کسی کو کیا پتا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، لیکن آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی نگاہ شاید میرے اوپر ہے. تو دوسروں کو اپنے کاموں سے فرصت ہے جو آپ کو لوگ گھور کے دیکھیں گے کہ اچھا صاحب جو ہے وہ سامان اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. لیکن اس سے ہمارے نفس کا علاج ہوتا ہے. ہمارا نفس جو ہے نا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا یہ علاج ہوتا ہے. اس لیے کبھی کبھار اپنا کام اپنے ہاتھ سے بھی کرنا چاہیے. جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے. مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، ہر آدمی پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، آپ بھی لا رہے ہیں. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں آپ کی خدمت کے لیے. آپ نے فرمایا کہ مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، میں بھی لے کے آؤں. حضرت عائشہ فرماتی گھر میں آتے تو گھر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے. جوتا چپل ٹوٹ جاتی خود اپنے ہاتھ سے جوڑنا شروع کر دیتے. حضرت اسامہ چھوٹے تھے، منہ بولے پوتے، تو ناک نکل رہی ہے تو خود ہی اٹھ کے جو ہے وہ ان کی ناک صاف کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں ہوں، مجھے آپ اجازت دیں میں صاف کروں گی، لیکن خود جو ہے وہ ناک صاف کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے حضور کی سنت یہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے انسان جو ہے وہ اپنا کام کرے، عام انسانوں کی طرح رہے، اپنا کوئی خاص امتیاز نہ ہو، اس کی کوئی خاص شان نہ ہو کہ بھائی یہ صاحب تو ایسے ہیں کہ یہ جا رہے ہوں گے تو یوں ان کے آگے پیچھے 2 گارڈ ہوں گے اور ایک نوکر ہوگا، یا شاگرد ہوں گے یا خدام ہوں گے، یہ اپنا کوئی ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانا یہ تو ان کے لیے شرم کی عار کی بات ہے. انسان اب اس طرح اپنی کوئی شان آن بان نہ بنائے. سب کو مٹی ہونا ہے، سب کو مٹی ہونا ہے. سب کو جہاں جو کفن نوکر پہن کے جائے گا صاحب بھی وہی کفن پہن کے جائیں گے. اب تک تو کفن میں برانڈ نہیں ہے، ہو سکتا ہے آ جائے کہ ایم ٹی جے کا کفن یا جے ڈاٹ کا کفن یا المیرا کا کفن یا ابھی تک تو نہیں برانڈ ہے. تو شاید لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹس کو میں ہم مبتلا ہیں نا، کہ امیر کی مسجد الگ غریب کی مسجد الگ، غریب کا درس الگ امیر کا درس الگ ہے، غریب کی شادی الگ امیر کی شادی الگ، غریب کی صف الگ امیر کی صف الگ. تو اب شاید اگلا مرحلہ وہ بھی آ جائے کہ اس میں بھی فخر ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے والد کی تدفین جو ہے نا جی وہ ڈیفینس کے فلاں قبر 8 لاکھ کی قبر ملی، بہت فخر کی بات ہے. تو وہ فرشتے جو ہیں وہ الگ آئیں گے جو اندر حساب لینے آئیں گے، تو وہ الگ ہوں گے اسپیشل. کوئی آپ کو جو ہے وہاں جا کے آپ کے اس اسٹیٹس کو کی رعایت ہوگی کہ جی یہ صاحب آ رہے ہیں 8 لاکھ کی قبر لے کے آ رہے ہیں بھائی، تو کوئی گرین یا ریڈ کارپیٹ بچھاؤ ان کے لیے. سب ایک ہیں. 8 لاکھ کی قبر لو یا 10,000 کی قبر لو، اعمال اچھے ہیں تو ریڈ کارپیٹ، اعمال برے ہیں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے تو بس پھر یہ قبر جو ہے یہ جہنمی جہنم. آپ جتنا بھی اترا لیں، جتنا بھی کہیں، سب برابر. اللہ ہم سب کو
آخرت کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی عام انسانوں کی طرح انبیاء کرام رہتے تھے۔ قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب ایسے تھے کہ کھانا بھی کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے۔ وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ جو غریب ہے اس کو امیر کی آزمائش کا ذریعہ بنایا، جو امیر ہے اس کو غریب کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ دیکھیں نا یہاں پر یہ ان کے پاس پیسہ تھا، حضور یتیم کچھ نہیں پاس، اللہ نے حضور کو اور ان بے سر و سامان مسلمانوں کو ان امیر کفار کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ نبی کو کیوں بنایا، ہم تو ایمان نہیں لا رہے۔ تو حضور کو اور ان کے ساتھ جو فقراء مسلمین ہیں ان کو ان امیر کفاروں کی آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ اور کبھی اللہ امیروں کو فقیروں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ کیسے کہ بھائی تم نے کسی کے پاس دولت دیکھی تو تم ناشکری شروع کر دی، تو بن گیا نا وہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ۔ تم صبر کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہ جانے کیا مقام عطا فرماتے۔ تم نے امیر کی دولت دیکھ لی تو تمہیں اپنی سائیکل جو وہ بری لگنے لگی، تمہیں اپنا جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا وہ تمہیں برا لگنے لگا، ناشکری کے کلمات کہنے لگے تم کہ دیکھو اس کے پاس تو کیا ہے، مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے تو اللہ نے محروم ہی کر دیا۔ تو پھر آزمائش، اب یہ امیر اس غریب کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ تو اللہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بناتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم تمہیں ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ تم کرتے کیا ہو۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت دی تو دیکھتے ہیں کہ تم شکر کرتے ہو یا اتراتے ہو، اور اگر اللہ نے تمہیں کوئی چیز نہیں دی تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم صبر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ چنانچہ فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اَتَصْبِرُونَ، بتاؤ کیا صبر کرو گے؟ اور وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا پروردگار ہر بات دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات والأرض۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ رزق حلال واسع بلا مشقت عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دونوں جہانوں کی عافیت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔